بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، شراب مت پیو اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب سے بچو اس لیے کہ اس کے گناہ سے دوسرے بہت سے گناہ پھوٹتے ہیں، جس طرح ایک درخت ہوتا ہے اور اس سے بہت سی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت میں نہیں پی سکے گا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب کا عادی ایسے ہی ہے جیسے بتوں کا پجاری، حالانکہ بت پوجنا شرک ہے اور شرک گناہوں میں سب سے بڑا ہے، مگر شراب بھی ایسا گناہ ہے کہ ہمیشہ کرنے سے وہ شرک کی مثل ہو جاتا ہے، جیسے صغیرہ گناہ ہمیشہ کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ڈر ہے کہ شرابیوں کے لیے ایسا نہ ہو کہ ان کا خاتمہ برا ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عادی شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شراب پی کر مست ہو جائے اس کی نماز 40 روز تک قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ اس دوران مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر وہ توبہ سے پھر جائے اور شراب پیے اور اسے نشہ آ جائے تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس دوران مر گیا تو جہنم میں جائے گا، لیکن اگر وہ پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اگر وہ پھر پی کر بدمست ہو جائے تو پھر اس کی نماز 40 روز تک قبول نہیں ہوگی اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اور اگر اس نے پھر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اب اگر وہ اس کے بعد بھی پیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے حق ہوگا کہ اسے قیامت کے دن ردغۃ الخبال پلائے۔ لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کا پیپ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 قسم کے لوگوں پر شراب کی وجہ سے لعنت فرمائی، اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اور اس پر جس کے لیے نچوڑی جائے، اسے لے جانے والے پر، اس شخص پر جس کے لیے لے جائی جائے، بیچنے والے پر، اس پر جس کو بیچی جائے، پلانے والے پر، اس پر جس کو پلائی جائے، یہاں تک کہ 10 کو آپ نے گن کر اسی طرح بتایا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب سود کے سلسلے میں سورۃ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور شراب کی تجارت کو حرام قرار دے دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب بیچی ہے، تو کہا، اللہ تعالیٰ سمرہ کو تباہ کرے، کیا اسے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہود پر اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ ان پر چربی حرام کی گئی تھی تو انہوں نے اسے پگھلایا اور بیچ دیا، اور بیچ کر اس کی قیمت کھا لی۔ معلوم ہوا کہ جیسے شراب حرام ہے ویسے ہی اس کی قیمت لینا اور تجارت کرنا بھی حرام ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے زمانے میں بعض مسلمان تاجر اپنی دکانوں میں شراب بھی رکھتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں کہ شراب کے بیچنے میں اتنا گناہ نہیں ہے جتنا اس کے پینے میں، حالانکہ حدیث کی روح سے یہ سب برابر ہے اور سب پر لعنت آتی ہے، اور شراب کا پیشہ حرام ہے، اس کا پینا اور پلانا دونوں جائز نہیں۔ اسی طرح سود کا پیشہ اور جو تاجر شراب اور سود کی تجارت کرتا ہو، اس کی دعوت میں جانا تقوی اور دینداری کے خلاف ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن یعنی زمانہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ میری امت کی ایک جماعت اس میں شراب پیے گی، وہ شراب کا نام بدل دے گی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میری امت کے بعض لوگ شراب کا دوسرا نام رکھ کر پئیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔